فارق ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مسیلمہ کے ساتھ لڑائی ہوئی، آپ اس جماعت میں شامل تھے جو پہلے سیدنا صدیق اکبر کے دور میں حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جان دینے والے صحابہ کرام میں آپ بھی ہیں۔ حضرت سالم سے کہنے لگے، حضرت ثابت بن قیس دوسرے صحابی سے کہنے لگے، حضور کی حیات طیبہ میں تو ہم اس طرح نہیں لڑتے تھے، جم کے لڑتے تھے، دشمن کے مقابلے میں جرأت سے لڑتے تھے۔ گڑھے میں چلے گئے، کہا یہیں باہر آگے پیچھے بندہ ہو سکتا ہے، یہاں گڑھے میں کھڑے ہو کر ان پہ تیر چلائیں، تلواریں چلائیں، پورا ڈٹ کے مقابلہ کیا، بالآخر آپ شہید ہو گئے۔ کیا شہید ہو گئے؟ حضور کی دوسری بشارت کہ تمہیں شہادت کی موت آئے گی، مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے اللہ نے آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ کتاب الروح علامہ ابن قیم، جس کو پوری اہل حدیث جماعت اپنا امام مانتی ہے، گالی دینا مجھے زیب نہیں دیتا، گالیاں تب چلتی ہیں جب اس مسئلے میں دلائل نہ ہوں، جب دلائل ہوں تو پھر گالیاں نہیں چلتی۔ میں کتنے وہابی مولویوں کو گالی، انتہا درجے کی گالی، گھٹیا ترین گالی، گالی دینا ویسے ناپسند ہے، کافر کو گالی دے سکتے ہیں، گستاخ کو گالی دے سکتے ہیں، ویسے عالم دین کو گالی دینا شروع کر دے، یہ کمینے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا غور سے سنیں، کتاب الروح میرے پاس بھی موجود ہے، عربی میں میرے پاس کتاب الروح موجود ہے، علامہ ابن قیم کی، یہ جس کو تمام مسلک اہل حدیث کے علماء مانتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا لکھا؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کے جسم پہ قیمتی زرہ تھی جو جنگ میں پہنی جاتی تھی، تو ایک آدمی نے ان کی زرہ اتار لی، رات ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس خواب میں آئے، ایک صحابی کے خواب میں آئے، غور سے سنیں، لوگ کہتے نبی کو خبر کوئی نہیں ہے، نبی مر گئے، یہ نظریہ دیا جا رہا ہے۔ بھئی حضور تو انبیاء کے امام ہے، میں حضور کے صحابی کی بات کر رہا ہوں، اور لکھنے والے علماء اہل حدیث کے امام لکھ رہے ہیں حضرت ثابت بن قیس کی شہادت کے بعد۔ اور دل و دماغ میری جانب متوجہ کرو، ہم محنت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عالم دین کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وزن رکھتی ہے۔ یہاں شعر و شاعری نہیں، دولے ٹپے نہیں، من گھڑت واقعات نہیں، قصے کہانیاں نہیں، حقائق ہر بات دلائل سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں خدا را کو توجہ کیا کرو۔ اب اس بات کو واقعے کو غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد، اور دوسرے مسلک کے امام کہہ رہے ہیں، امام لکھ رہے ہیں، میں نے اپنے مسلک کی تو بات کی ہی نہیں ہے، جو کہتے ہیں نبی مر گئے، چھوٹے سے بڑے سارے مولوی نبی مر گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اب نبی کو کوئی خبر نہیں ہے، اور ذاکر نالائق آج بڑا شور شرابہ ہے، جس نے کہا محمد مر گئے اب ان کو ماننا حرام ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، اللہ ہمیں شعور ہی نہیں دیتا، یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ ہمیں پھر بھی حضور کی محبت، ہم کہتے ہیں بڑا علامہ ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری گستاخیاں ہیں، بہت ساری، اس نے کہا محمد مر گئے اب ان کو ماننا حرام ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ چلو اب دیکھیں ذرا، حضور نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہوا،
زندگی اچھی گزری، شہادت کی موت، تو ان کی شہادت کے بعد کسی نے زرہ جسم سے اتار لی، تو رات ایک صحابی کے خواب میں آئے، کہا میری فلاں آدمی نے زرہ اتار لی ہے، اس قافلے کے آخر میں اس نے پڑاؤ کر رکھا ہے، نشانی یہ ہے کہ وہاں گھوڑا اس نے بندھا ہے، لمبی رسی ہے، وہ گھوڑا چل رہا ہے، اور اس کے قریب اونٹ کے کجاوے کے نیچے دیگچی ہے، اس کے نیچے میری زرہ ہے۔ آپ دیکھیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ تحقیق، عظمت صحابہ اکرام، تاجدار ختم النبوت، زندہ باد، تاجدار ختم النبوت، حق اہل سنت۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور مر گئے، بھائی میں حضور کی تو بات ہی نہیں کر رہا، حضور کی زندگی ہمیں سمجھ آ سکتی ہی نہیں ہے، جب تک دل میں تعصب ہے حضور کی زندگی نہیں سمجھ آ سکتی، حضور کا مقام اور مرتبہ نہیں سمجھ آ سکتا۔ ارے یہ تو شہید ہو جانے کے بعد حضور کی صحابی کی بات کر رہا ہوں، اور لکھنے والے دوسرے مسلک کے امام ہیں۔ تو انہوں نے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان سے اس صحابی نے کہا کہ ثابت بن قیس میرے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات کہا کہ جب تم مدینہ منورہ میں چلے جانا، سیدنا صدیق اکبر سے کہنا کہ میرے اوپر قرضہ ہے، میرا قرضہ ادا کرنا ہے۔ او بھائیو، صحابی رسول ہیں جن کو میرے نبی نے شہادت کی بشارت دی ہے اور جنت کی بشارت دی ہے، شہادت کے بعد بھی ان کو قرضے کی فکر ہے، آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم ذرا غور کریں، ہم ذرا تھوڑا توجہ کریں، ہمیں قرضے کی فکر بھی، قرضہ حضور نے لیا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، قرضہ دینے کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، ساری باتیں ہیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا جس بندے کا ارادہ ہو، نیت ہو کہ میں قرضہ لے رہا ہوں اور پھر میں ادا کروں گا، حضور کی بات 100% صحیح ہے، اللہ کی قسم۔ میرے جیسے نکمے نکارے نے، میں نے اسی محلے میں 10-12 لاکھ روپے پکڑے ایک دو دفعہ، ٹھیک ہے نا؟ کسی سے اللہ نے وعدہ خلافی نہیں کروائی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کسی نے انکار نہیں کیا، اور کئی مرتبہ ایسے ہوا، یہ لین دین چلتا رہتا ہے، معاملات ہیں زندگی کے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن حضور کا فرمان، جس بندے کی نیت ہو قرض لے رہا ہوں واپس کرنا ہے، اللہ اسے توفیق بھی دیتا اور اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ شہید کو، میرے بھائیوں ذرا غور کرو، کتنا اصلاحی بات میں عرض کر رہا ہوں، شہید کو شہادت کے بعد بھی اپنے قرضے کی فکر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں صحابی کو، جا کے عرض کر دینا بھائی صدیق آپ خلیفہ وقت ہیں، میرا قرضہ ادا کریں۔ حضرت خالد بن ولید کو جا کے صحابی نے کہا، تو آپ گئے میدان میں، دیکھا مختلف جگہ ڈیرے لگے ہوئے تھے، اور آخر میں پڑاؤ تھا ایک گھوڑا، جیسے آپ نے خواب میں فرمایا ویسے ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے رسی کے ساتھ، لمبی رسی ہے، وہاں اونٹ تو کجاوا پڑا ہوا ہے، جب اس کو ہٹایا تو نیچے دیگچی تھی اور دیگچی کے نیچے زرہ موجود تھی۔ ایک صحابی کو شہادت کے بعد اس قدر علم ہے، حضور کی کیا بات۔ حضور کی کیا عظمت۔ اور یہ بھی تو مولوی بیان کرتے ہیں جی حضور کی پیشین گوئی ہے، جو دنیا کائنات میں ہو رہا ہے کیا علم کے بغیر پیشینگی ہوتی ہے؟ اور یاد رکھنا
ہمارا علم ظنی ہے، گمان ٹیوے ٹوبے سے، حضور کا علم قطعی ہے، حضور کی بات میں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، حضور کی خبر میں غلطی نہیں ہو سکتی، ہماری بشارت میں، ہماری بات میں، ہماری پیشین گوئی میں بات غلط ہو سکتی ہے، خبر غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم حضور کی زبان نبوت سے جو بات نکلی ہے 14 صدیوں سے اوپر عرصہ گزر چکا ہے، حضور کی ایک بات بھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ آقا ہمارے، نبی ہمارے، رحمت ہمارے۔ یہ تو میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، اس صحابی کو اونچی آواز پہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ کیا ہے؟ اونچی آواز سے۔ اب دوسری بات، کیونکہ وقت بھی دیکھنا ہے، پچھلے دنوں ایک مفتی نے کئی ان کے مسلک کے علماء نے جھنجھوڑا ہے، ان کے علماء نے، اور کئی ان کے علماء ہمارے علماء کو پڑھ گئے، بکواسے کرنے لگ گئے، گالی دینے لگ گئے۔ اس کی محبت میں کئی علماء نے کہا نہیں، تم نے غلطی کی ہے، تم نے غلطی کی ہے۔ کیا گستاخی تھی؟ کلمات یہ تھے، معاذ اللہ حضور ان پڑھ تھے، امی کا معنی ان پڑھ، ان پڑھ۔ ذرا آپ غور فرمائیں، حضور کا بے شک نام امی ہے، امی کا مفہوم یہ ہے جو کسی انسان سے نہ پڑھے، پڑھے تو صرف اللہ سے۔ حضور کسی سے نہیں پڑھے، کسی سے نہیں پڑھے۔ اور قرآن میں بھی اللہ کیا فرماتا ہے، ذرا غور کریں۔ میں دیکھو، میں دلائل کی بات، میرا مزاج ہے، اصول ہے دلائل کی بات کرنا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ حضور انور کو سکھایا۔ اور دوسری آیت، آخری پارہ سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس صورت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، میرے حبیب ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ امی اس حوالے سے ہے کہ حضور کسی انسان سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھے، حضور دنیا میں آئے تو شان سے آئے، لیکن کیا ہے، خبریں پہلے دے رہے تھے، اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اور اگر اپنے مولوی کی بات کرنے پہ آئے تو توجہ ہے نا ذرا، علماء دیوبند کے لوگوں نے اپنے مولویوں کے بارے کیا لکھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، ان کے دیوبندی عالم دین نے لکھا ہے کہ آپ کے والد گھر میں موجود تھے، ایک فقیرنی آئی، صدا لگائی تو اپنی اہلیہ سے کہا، شاہ ولی اللہ کی والدہ سے کہا آپ روٹی دے دیں اسے۔ جب وہ جانے لگی تو پھر آواز دی، گھر کا سارا کھانا اسے دے دو۔ انہوں نے کہا حضرت پہلے تو آپ نے کہا ایک دو روٹی میں نے دے دی، آپ کہیں سارا کھانا؟ کہا جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے اس نے مجھے آواز دی، ابا جی یہ فقیرنی مستحق ہے۔ اپنے مولوی کے بارے پیٹ میں رہتے ہوئے علم رکھتا ہے، نبی 40 سال میں نبی ان پڑھ ہے۔ فیصلہ آپ کریں ذرا۔ اپنے عالم انور شاہ کشمیری کے متعلق کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ 2 یا 3 سال کی عمر تھی، مسجد میں آئے علماء احادیث کے متعلق باتیں کر رہے تھے، وہ کہنے لگے مجھے بہت ساری باتیں یاد ہو گئی۔ 2 یا 3 سال کی عمر میں بچے کو بہت ساری باتیں احادیث کی یاد ہو جائے، اور نبی 40 سال کے بعد بھی کیا ہے، ان پڑھ ہے۔ سوچیں ذرا آپ، ان کے مولوی مفتی 20-25 سال کی عمر میں بڑے عالم دین بن جائے، نبی 40 سال کی عمر میں بھی کچھ نہ جانتا ہو، نبی کو خبر بھی کوئی نہ ہو۔ اور قرآن میں اللہ پھر فرماتا ہے، توجہ سے، 28واں پارہ سورہ جمعہ، آج میں آیتوں کے حوالے بھی دے رہا ہوں آپ کو، 28واں پارہ سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا،
وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا. کیا ان پڑھوں میں معاذ اللہ ان پڑھ رسول بھیج دیا؟ بھی سمجھے میری بات. اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات جس نے ان پڑھوں اپنا رسول بھیج دیا. کیا معاذ اللہ ان پڑھوں میں ان پڑھ رسول بھیج دیا؟ سوچیں ذرا، آپ غور کریں. ان پڑھوں میں رسول بھیجا جو صاحب علم تھا. آگے اللہ خود فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ نبی ان پر اپنی آیات پڑھے. ویزکیہم، اور انہیں کفر سے پاک کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اللہ تو اس آیت میں واضح حضور کی شان بیان کر رہا ہے. وہ صاحب علم بھی ہیں، صاحب حکمت بھی ہیں، انہیں پاک بھی کرتے ہیں. مولوی کہتا ہے ان پڑھ. اللہ معاف کرے. حضور کو نہ پڑھنا آتا تھا، نہ لکھنا آتا تھا، نہ حضور کو خبر تھی. آپ سوچیں ذرا، مولوی کو تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی یہ سوچنے کی بات ہے. وہ ان پڑھ ہے مکہ والے، تو معاذ اللہ رسول بھی ان پڑھ نہیں، اس لیے بھیجا ہے. قرآن نے آگے خود بیان کر دیا. اللہ فرمائے یتلو علیہم، ان پر آیات پڑھے. ویزکیہم، اور انہیں کفر و شرک سے پاک کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. سبحان اللہ. تو یہ بے ادبی ہے. اور پھر کہا قرآن میں بھی کچھ ایسی غلط جو گرامر کے اعتبار سے، بھئی گرامر، اصل گرامر تو قرآن سے ہم نے لینی ہے، نہ کہ ہم نے قرآن کو گرامر کا محتاج بنانا ہے. وہ جو کہہ رہا مفتی کہ جو گرامر کے اصول ہیں، قوانین ہیں، ضابطے ہیں، اس قانون کے مطابق قرآن میں یہ غلطی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے. ٹائم ہو چکا ہے. میں آخری بات، گستاخ جتنا بھی آئے، بے ادب جتنا بھی آئے، انجام برا ہوا. انجام برا ہوا. یہ جو امت کی جانب سے لعنتیں برسی ہیں، یہ کوئی کم عذاب تھا؟ اور گستاخ کو انسان کتے بھی جانتے ہیں. کئی واقعات ہیں حدیث کا واقعہ بھی ہے. میں ایک واقعہ، چلو میں حدیث کا واقعہ بیان کر دیتا ہوں. جب ابو لہب کے بیٹے نے حضور کی بیٹی کو طلاق دے دی تو حضور نے فرمایا اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پہ مسلط کر دے. اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے. چلو اس زبان نبوت کے نکلے ہوئے کلمات کے بعد ذرا غور کرنا. ابو لہب نے باقاعدہ گروپ بنا لیا. بیٹے کو جہاں بھیجتا اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے ایک سفر پہ نکلے ہوئے تھے. تو پورا قافلہ وہ کیا ہوا، انہوں نے سامان رکھا، دائیں بائیں چاروں جانب لیٹ گئے اس کی حفاظت کے لیے، اور درمیان میں سامان رکھ کے اوپر جگہ پہ ابو لہب کا بیٹا لیٹ گیا. چاروں جانب محافظ ہیں. رات کے وقت ایک شیر آیا، اس نے نیچے سے کسی ایک کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا. شیر بھی جانتا ہے کہ ان میں گستاخ کون ہے. نیچے کسی کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. چھلانگ لگائی، اوپر چڑھا، اس کو چیر پھاڑ کے چلا گیا. جب صبح آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ اس کو شیر نے چیر پھاڑ دیا ہے. حضور نے جو فرما دیا، حضور کی جو زبان نبوت سے. اور یہ یاد رکھنا جس نے بھی حضور کے گستاخ کو قتل کیا ہے اللہ نے ان کو مثالی عزت دی ہے. حضور کے دور سے لے کر آج تک اللہ کریم چاہتا یہی ہے کہ میرے بندے ہوں، میرے نبی کی عزت پہ، ناموس پہ پہرا دیں.
غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے ہم جنازے میں شامل ہوئے. میرے ساتھ دوست تھے بھائی ندیم صاحب، سارے یہ موجود تھے میرے ساتھ. تو ہم نے اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا. کیا چھتیں، کیا دیواریں، کیا پلیں، جس طرف نگاہ جاتی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ سلمان شیطان گورنر تھا، کتنا بڑا منصب. اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے مولانا صاحب نہیں ملے. گستاخی کبھی آخر تک نہیں پہنچتی. اللہ حضور کے ہر گستاخ کو برے انجام تک پہنچاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا ہم نے انجام دیکھنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں اظہار نہیں کرتا، لیکن میرے دل و دماغ میں ہے کچھ لوگ گستاخ ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا انجام ہم نے دیکھنا ہے، دیکھنا ہے انجام انشاءاللہ. یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پہ حضور کے نبی کے گستاخ وہ عزت سے دنیا سے چلا جائے. یہ اندھیر نگری نہیں ہے، اللہ نے انصاف کرنا ضرور ہے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اللہ کریم ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی، نسلوں کو بھی، اور حضور کے ہر گستاخ بے ادب کو ذلیل و رسوا فرمائے.